اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیو؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 8 مدولین۔ آج ہم تختی نمبر 8 کا پارٹ نمبر 1 حروف مدہ پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچرز میں 4 سوالات یاد کیے گئے ہیں، جن میں سے حروف قلقلہ، حروف حلقی اور حروف یرملون کے 2 حروف کٹ چکے ہیں۔ آج سوال نمبر 4 کا یوز کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے حروف مدہ۔ اگر آپ میں سے کسی نے پچھلے لیکچرز نہیں پڑھے تو وہ پہلے ایک بار پچھلے لیکچرز کو ضرور دیکھ لے تاکہ آج کا لیسن سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جبکہ ان حروف پر مد بھی نہیں ہے، لیکن یہ حروف مدہ کیسے بنتے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف مدہ کی پہچان۔ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی خالی حروف کو نہیں پڑھا جاتا۔ صرف الف واحد ایسا حرف ہے جو ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کو بھی نہیں پڑھا جاتا۔ الف کو پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف کو پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ والا الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با الف زبر با۔ نیکسٹ چلتے ہیں واو مدہ کی پہچان۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ واو مدہ ہے؟ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب ساکن کو جان لیجئے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہے سائلنٹ ہونا، رکنا۔ جس بھی حرف پر ساکن کا یہ والا سائن آپ کو نظر آئے، یعنی یہ چھوٹی سی دال جیسی شکل ہو، اس حروف کو ساکن حروف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ساکن کا نشان واو پر ہے، اس لیے واو ساکن ہے۔ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با واو پیش بو۔ اب دیکھیے با واو کے بعد الف ہے، یہ الف خالی ہے، اسی لیے اس الف کو بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ اس الف سے پہلے والے حرف پر کہیں بھی زبر نہیں ہے۔ چلیے نیکسٹ چلتے ہیں یا مدہ کی پہچان۔ جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو یعنی تینوں مدات والے حروف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، چاہے الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو۔ چلیے ایک بار میرے ساتھ اس لیسن کے کچھ حصے کی پریکٹس کر لیجئے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ٹھیک ہے ساتھیو، آپ نے پوری تختی اسی طریقے سے پڑھنی ہے اور اس پوری تختی کی بار بار مشق ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔